لاکھوں کی تعداد میں ہندو بھائی اس وقت سندھ میں خاص طور پر اور بلوچستان کے بھی کچھ علاقوں میں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ان کے مطابق ان کو کھانا روزانہ کی بنیاد پر تازہ جو ہے وہ وہیں پر ان کے ساتھ کیمپ میں وہ دیا جا رہا ہے۔ اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو آپ میں بیٹھ کر یہاں نہیں کر پائیں گے۔ جو ادارے وہاں کام کر رہے ہیں کہ کن کو کن چیز کی ضرورت ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور وہ مدد ایسی ہی ہے کہ جیسے بار بار ہم اپنے پروگرامز میں پہلے بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیش کی مدد کی ضرورت ہے، ان کو معلوم ہے کس چیز کی اس وقت لینا ہے اور کہاں پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ بڑھیے آگے اور ان اداروں کی مدد کیجئے جس میں سیلانی بڑا زبردست اور سرفہرست کام بھی کر رہا ہے، اور آپ کیش میں جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو پراپرلی لگانے میں، مینیج کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ کی کالز کا بھی ہمیں انتظار ہے۔ بشیر فاروقی صاحب، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہو گیا ہے سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے۔ پل تباہ ہو گئے، سڑکیں تباہ ہو گئی۔ جب ہم بھی گئے ہیں، آپ کی ٹیمز بھی اس وقت موجود تھیں، تو وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے حکومتوں کے لیے کہ اب سڑکیں بنائیں گے، کب پہنچیں گے لوگ، واپس آئیں گے۔ دیکھیں، بات تو بڑی کڑوی ہے، لیکن میں نے ایک بڑے اخبار کے تجزیہ نگار کی ابھی کچھ دنوں پہلے پورا کالم پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان اتنے پل کیوں گر گئے، اتنا نقصان کیوں اور ڈیم کیوں بہہ گئے، تو انہوں نے کہا اینٹوں کی جگہ پہ گارا لگانا پڑ گیا، کیونکہ ہم کو اتنے لوگوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے کہ ہم کیا کریں، سب کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اچھا، کل ہمارے پی ایم نے ایک اناؤنس کیا ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا نا، میری حکومت چلی جائے گی تو لیکن میں ایک پیسہ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تو جناب پی ایم صاحب، آپ اپنے وعدے میں قائم رہیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ پل نہ ٹوٹے آئندہ، سڑکیں 20 سال تک قائم رہیں، تو ایف ڈبلیو کو سڑک بنا کا کام دو۔ ایف ڈبلیو کو اگر کام دو گے نا تو یہ مصائب نہیں آئیں گے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ملکوں کا نظام یہ بنا ہوا ہے کہ جو روپیہ دیا جاتا ہے، اگر وفاق دیتا ہے 1 کروڑ روپیہ تو 20 کروڑ روپے کم لوگوں کے جیب میں جاتے ہیں، اور صبح دیتا ہے تو کتنے جاتے پتہ ہے آپ کو؟ 90 کروڑ جاتے ہیں۔ یعنی 1 کروڑ 10 کروڑ لگتے ہیں، 90 کروڑ جیب میں جانا، تو پھر یہ تو مصیبت آئے گی نا۔ تو اگر آپ واقعی پاکستان کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو پاک فوج کھڑی ہے اس وقت، بڑا سخت احتساب اس کے اندر اور بڑی سخت سزا بھی ان کے اندر۔ اس لیے مہربانی کر کے آپ کراچی کی سڑکیں بھی دیں، سندھ کی سڑکیں دیں۔ اگر آپ ایف ڈبلیو کی سڑکوں کو نہیں دو گے تو ہم کہیں گے آپ نے ہمارا ظلم کیا۔ دنیا ویسے آپ پر اعتماد نہیں کر رہی۔ سیلانی کو لوگ اربوں روپے کیوں دیتے ہیں؟ سیلانی کا یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ میں اس کا متولی ہوتے ہوئے بھی پانی سیلانی کے اپنے پیسے سے پیتا ہوں۔ یہ میری پالیسی ہے کہ نہیں، میں پانی کیوں آپ کے پیسے سے پیوں۔ تو وجہ بھی یہ ہے نا کہ اب اتنا حکومت کو پیسہ نہیں دے رہے بار بار کہ اس طرح جتنا آپ کو پیسہ مل رہا ہے، تو وہ کیونکہ لوگوں کا اعتماد بھی ہے، اعتبار بھی ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ زرین شاہ صاحب ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی زرین شاہ صاحب، کیا کہیں گے سر؟ سر جی، یہ میں ملتان سے بول رہا ہوں، پاکستان اسٹیٹ آئل کا ملازم ہوں۔ جی جی جی۔ تو ابھی میں نے اس وقت اپنی سیلری اور بچوں کے جیب خرچ کو کر کے نا، میں اس وقت 30,000 آپ کو ڈونیٹ کر رہا ہوں، اور یہ ہر مہینے میرا چلتا رہے گا جب تک ہم ان کو ریہیبلیٹیشن میں کمپلیٹ اپنے ساتھیوں کا اور اپنے ملک والوں کا ساتھ نہ دے سکے۔ اور یہ اسپیشل فاروقی صاحب پہ کانفیڈنس کے طور پہ صرف سیلانی کے پاس یہ میرا فنڈ جائے گا۔ جی جی، بالکل بالکل، سیلانی کے پاس آپ کا یہ فنڈ جائے گا۔ 30,000 روپیہ آپ نے اپنی سیلری سے، آپ کے بچوں کی پاکٹ منی سے، یہ جذبوں کو مات کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، کراچی سے کالر۔ جی السلام علیکم عامر صاحب، کیا کہیں گے جی؟ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو میرا عارف لکھانی صاحب کو، غزال اور حضرت بیٹھے ہوئے یہاں پر، ان سب کو السلام علیکم۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، ماشاءاللہ سے جو سیلانی کام کر رہا ہے، ویسے تو ہر آرگنائزیشن اپنے لیول پہ ڈفرینٹ طریقے سے کام کر رہی ہے، بٹ جو سیلانی کام کر رہا ہے ماشاءاللہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ہر جگہ پر سیلانی کا جو ہے وہ اسٹال کسی نہ کسی فارم میں ہے، چاہے وہ کھانا کھلانے کے طریقے سے یا راشن بانٹنے کے طریقے سے یا کسی بھی صورت میں جو مدد کی جا رہی ہے، وہ سیلانی موجود ہے ماشاءاللہ سے۔ سو اس کو ہی دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ جو کام ہو رہا ہے اس میں میری طرف سے انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا ہے، اور یہ ڈونیشن میری طرف سے ہوگی انشاءاللہ 300,000 روپیز کی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر کراچی صاحب۔ 300,000 کی ان کی ڈونیشن بھی آگئی بڑی زبردستی، اور اس سے پہلے کالرز بھی مسلسل ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ یہ نمبر فلیش کر رہا ہے، آپ ان نمبرز پر رابطہ کیجئے۔ اکاؤنٹ نمبر ساتھ آ رہے ہیں، آپ اس پر جو ہے وہ بھی کیجئے۔ اس وقت کینیڈا سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم جی، کیا کہیں گے اور کیا نام ہے جی آپ کا؟
نام چھوڑیں بس، نام اللہ کا بندے اپنا نیکی ضائع کروں گا میں. جی جی. تو وہ 1 لاکھ روپے پاکستانی بھیجنا چاہتا ہوں میں. جی جی. تو مجھے جو ہے نا ویسٹرن یونین کے تھرو بھیجوں گا میں. تو مجھے آپ کسی کا نمبر، آپ فون نمبر مجھے سینڈ کر دیں تو وہ وہاں سے جا کے کلیکٹ. بالکل ٹھیک ہے. میں ہمارا جو غزال صاحب آپ کا جو نمبر ہے ویسٹرن یونین کے ذریعے وہ ان تک پہنچا دیا جائے. ہاں بس مجھے وہ نام چاہیے، جو استاد جائیں گے ان کا نام چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. جی بس آپ کا نمبر ہم نوٹ کر رہے ہیں ہمارے کنٹرول روم، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا تو ویسٹرن یونین کے ذریعے آپ جو ہے وہ پیسے بھجوا دیں گے. بہت شکریہ جی. یہ بھی ایک ہے حضرت کو نام نہیں بتانا چاہ رہے، ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، کہ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے وہ آیا ہے. یہ وہ جذبوں جن کی ہم بات کر رہے تھے بشیر فاروقی صاحب، کہ وہ لوگ کتنے ہی ہیں جنہیں آپ نے کہا کہ باکسز میں پتہ نہیں کون ہے 10 ملین ایک شہر میں ڈال جاتا ہے. کراچی میں اتنے لاکھوں کروڑوں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کہاں سے. دیکھو اگر یہ نہ ڈالتے تو ہم اتنا خرچ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا روز کا خوراک کتنا خرچہ ہے؟ 1.5 کروڑ کی خوراک روز میں ہوتی ہے. 1.5 کروڑ کی ایک دن خوراک روزانہ کی، صرف خوراک ایک دن کی. یہ سیلاب کا معاملہ نہیں ہے. یہ تقریباً 45 کروڑ تو اس کے عام دنوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیسے آتے ہیں؟ کیا ہماری فیکٹریاں ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو اعتماد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو بے نام ہمیں پیسے بھجواتے ہیں. اور الحمدللہ پوری دنیا سے پاکستان کے لوگ ہمیں پیسے بھجواتے ہیں اور ابھی بھجوا رہے ہیں. صحیح، بالکل. تو یہ اعتماد چلتا رہے گا. دیکھیں دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یاد رکھنا، میں اپنی تشہیر کتنی بھی کر لوں نا، میں سوشل میڈیا پہ کتنا بھی ناچ لوں، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک میرے لیے دل میں بات نہیں ڈالے گا نا تو مخلوق کے دل میں میری بات نہیں آئے گی. ایک بار پھر نمبر 1 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.